ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے لائق جتنے بھی لوگ ہیں میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صدر ذی وقار و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے پیغمبر اسلام اور غیر مسلم شخصیات کی نظر میں. سامعین گرامی، سچائی اپنا آپ منوا کر رہتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دن ہو اور کوئی آفتاب کا انکار کرے، سورج ہو اور کوئی اس کی تابانی کا انکار کرے، 14ویں رات کا چاند ہو اور کوئی اس کی چاندنی کا انکار کرے، دریائے سمندر ہو اور کوئی اس کی جلانی کا انکار کرے، ہوا ہو اور کوئی اس کی روانی کا انکار کرے، آگ ہو اور کوئی اس کے جلسانے کا انکار کرے، گلستان ہو اور کوئی اس کی خوشنوائی کا انکار کرے، رنگ برنگے پھول ہو اور کوئی اس کی رعنائی کا انکار کرے. بالکل اسی طرح امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محبوب رب کبریا، طاق کوثر، شاف محشر، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہو اور کوئی بھی اور غیر متعصب انسان ان کے بے شمار بے حساب فضائل شمائل محسن کمالات کا انکار کرے، یہ بھی ممکن نہیں. سامعین مکرم، میرے آقا سرکار دو عالم کائنات کے وہ عظیم انسان ہیں جن کی صداقت، امانت اور دیانت کا اقرار صرف ان کے ماننے والوں نہیں بلکہ ان کے جانی دشمن بھی کرتے ہیں. میرے آقا نور مجسم وہ واحد شخصیت ہے، ان کے چاہنے والے ہر مذہب و ملت، ہر ملک، ہر طبقے میں موجود ہے. میرے آقا فخر دو عالم وہ عظیم المرتبہ ہستی ہے. جب ان کا ذکر مبارک ہوتا تو پوری انسانیت کی گردنیں آپ کے احسانوں کے پائداش میں احتراماً جھک جاتی تھی. آخر ایسا کیوں نہ ہو، شاعر کہتا ہے آپ کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، آپ کے جلووں سے ہر طرف اجالا ہے، ظلمتوں سے انسان کو آپ نے نکالا ہے. غرق بحر عصیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، ہم گناہگاروں کے آپ نے سنبھالا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.